الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج یوم وصال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو آپ کا نام و نسب، آپ کی کنیت، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب۔ اپنے پروگرام بہار سلطانیہ میں تشریف لانے پر جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تمہید علامہ صاحب، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور آج کا بڑا عظیم دن ہے، اور اس دن میں ہمارے ناظرین کے سامنے سب سے پہلے یہ رکھیں کہ آپ کا نام و نسب، آپ کی کنیت، آپ کے القابات کیا ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہمیں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاکی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشتیاق سلطانی صاحب آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا، اور ایسی عظیم ہستی کے تذکرے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا نام اس میں گرامی تو واضح ہے خدیجہ، اور آپ کا جو نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ خدیجہ بنت خوائلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، اور قصی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اور اجداد میں سے ہیں، یعنی کہ 4 پشتوں پر آپ کا سلسلہ نسب یعنی سیدہ خدیجہ کا نبی پاک علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، اور وہ لؤی پر جا کر نبی پاک علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو مشہور القابات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ سیدۃ نساء قریش ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الکبریٰ ہے، اور ایک لقب جو آپ کا بعثت سے قبل ہی مشہور و معروف تھا، آپ کی عفت مابی، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ جو ہیں زبیر ابن بکا لکھتے ہیں، ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر یہ نقل کیا کہ آپ کو بعثت سے قبل یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے قبل آپ کا جو لقب تھا وہ بعض نے صدیقہ بھی لکھا ہے، اور بعض نے طاہرہ آپ کا جو لقب ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ کی جو کنیت ہے اس میں سے جو مشہور ترین کنیت ہے اور آپ کی اولاد امجاد کے اعتبار سے ہے وہ ہے ام القاسم، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطح اطہر سے نبی پاک علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہوئی جو نرینہ وہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جو ہیں آپ کا لقب جو ہے وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ابو القاسم، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ
ام القاسم اور ام ہند بھی مشہور ہے۔ ماشاءاللہ ایک خصوصیت آپ کی تو ساری زندگی ماشاءاللہ خصوصی ہے، لیکن جو خصوصیات نمایاں جو خصوصیات تھی آپ کی وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ جی آپ شرف اور مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ جی سب سے پہلی جو خصوصیت آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی جو خاتون ہیں، مطلقاً سب سے اول جو ایمان لانے والی ہیں، ہماری علماء اور محدثین نے لکھا وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی مبارک کی تو سب سے پہلے جو خاتون حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حبالۂ عقد سے مربوط ہوئیں وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس قدر ان سے پیار تھا، محبت اور الفت تھی کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں نبی پاک نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ اللہ 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 اللہ، جب تک آپ حیات رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ اور ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے اور اس کا برملا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعدد فرامین میں کیا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد ان کے بطن سے عطا کی ہے، یعنی جتنی بھی میری اولاد ہے وہ انہی سے ہوئی ہے اور کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا اس چیز کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ طویل ترین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں رفاقت کا شرف نصیب ہوا۔ تقریباً 25 برس یا اس سے زائد عرصہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی خصوصیت اور بھی ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک کے کسی بھی ازواج میں سے کسی بھی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں کرتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پر کرتی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچاؤ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو پایا بھی نہیں تھا، یعنی وہ میری زندگی میں آئی نہیں تھی، یعنی پہلے ہی ان کا وصال پاک ہو گیا تھا، لیکن مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ایک دن میں نے جب یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت جو ہے وہ بھیج دو، تو میں غضبناک ہوئی، تو میں نے غصے کا اظہار کیا اور میں نے کہا یعنی قلت خدیجہ، یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ خدیجہ، یعنی گویا کہ خدیجہ ہی کوئی عورت ہے، خدیجہ ہی آپ کی بیوی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انی قد رزقت حبھا، یہ بڑی خصوصیت ہے اور بڑی نمایاں بات ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، مجھے عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی چند نمایاں ترین خصوصیات تھیں۔ بڑی خوبصورت انداز میں جو آپ نے خصوصیات بیان کی ہیں، اور جو آپ کے جو فضائل ہیں اب ہم ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں، فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فضائل یا ان کی سیرت چند کو ہمارے یوں تو ازواج مطہرات کا جو مقام و مرتبہ جو شرف قرآن نے بیان کیا ہے اس میں ساری ظاہر بات ہے نبی پاک کی ازواج شامل ہیں، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اس باب میں تو سر فہرست ہیں، یقیناً وہ سارے فضائل و مقام و مرتبہ و شرف و خصوصیات اور وہ جو بلند مقام اللہ نے قرآن میں نبی پاک کی ازواج کا بیان کیا ہے اس میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی زیادہ محبوب ہیں، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں،
جی. تو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امت مسلمہ کی ماں ہیں. یقیناً قرآن یہ مقام بتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ازواج مطہرات کا یہ اختصاص بیان کیا ہے، ان کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ دنیا بھر کی کسی عورت کی طرح نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی، یعنی ان کا مقام جداگانہ اور ممتاز مقام ہے. اس اعتبار سے تو حضرت خدیجہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی ساری ازواج اس میں شامل ہیں. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص قسم کا ان کا مقام و مرتبہ اور انہیں بشارتیں عطا فرمائی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ خدیجہ ہیں یہ جو آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور ان کے پاس برتن ہے، ماہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، اس میں کوئی سالن ہے، کھانے کی چیز ہے، یا کوئی پانی ہے، مشروب ہے کوئی. تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کیجئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تو جو روایت میرے پیش نظر ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں تو یہ آگے جواب نہیں ذکر ان کا کہ انہوں نے جواب دیا یا نہیں دیا. بعض دیگر کتب احادیث میں ہے، مثلا طبرانی میں بھی ہے اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ انہوں نے جواب دیا، کہ جواب انہوں نے اس طرح دیا اور ان کی ذہانت، فطانت اور ان کی یعنی کہ سمجھداری پر اس بات کو دلیل بنایا گیا کہ بہت بڑی یعنی ان کو فراست حاصل تھی، فہم و فراست کی مالکہ تھیں وہ، کہ انہوں نے اپنے رب کا سلام اس کا جواب کیسے دیا؟ فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، کہ بے شک اللہ سلام ہے، سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی کوئی دعا نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی ہو، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ کہا، اور فرمایا کہ جبریل پر بھی سلام ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر آگے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. اللہ اللہ اللہ. کہ فرمایا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے، اس بیت سے مراد صرف گھر نہیں ہے، بعض محدثین اور شارحین حدیث نے لکھا ہے، اور علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی جو ہے اس میں سر فہرست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ محل ہے، کہ جنت میں ایک ایسے محل کی انہیں بشارت دیجئے جو کھوکھلے موتیوں سے بنا ہوا ہے، من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کوئی شور و غل نہیں ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہاں میں اسی حدیث سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. شارحین حدیث نے سوال اٹھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہیں ایسے محل کی بشارت کیوں دی جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا، شور شرابہ نہ ہوگا اس میں، اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس کا جواب ہمارے محدثین یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے محل کی جنت میں اس لیے بشارت دیا نا کہ ان کے اور بھی مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے انعامات ہوں گے، جو ثمرات ہوں گے، تو وہ تو بے حد و بے حساب ہیں. ان کا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا. جو اہل ایمان مرد و زن کو اللہ تعالیٰ جنت میں انعامات عطا فرمائے گا، ان کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں نہ کسی نے آنکھ سے دیکھی ہے، نہ اس پر کوئی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا ہوا ہے. ایسی نعمتیں ہیں. تو یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا مؤدبانہ رویہ تھا، ایسی بات تھی کہ جب حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو فوراً قبول کر لی. اللہ اللہ. اور دوسرے عورتوں کی طرح کہ جو اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی، کوئی تکرار نہیں کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اونچی آواز سے ان سے بات کرتے. اور اسی طرح انہوں نے کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی، اور ہمیشہ حضور کی دلجوئی کی، ہمیشہ حضور کی غم گساری کی، اپنے جان اور مال کے ذریعے سے حضور کے ساتھ تعاون کیا. اسلام کے لیے جو سب سے بڑی قربانی گویا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیش کی، وہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے نمونہ ہے. کہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اپنی جان مال سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، اور حضور کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا، بلکہ حضور جب پریشان ہوتے تو حضور کی دلجوئی فرماتے.
انہوں نے کبھی بھی حضور کو پریشانی کیا بلکہ حضور کی تھکاوٹ کو، حضور کی پریشانیوں کو زائل کیا، دور کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب بھی حضور گھر میں پریشان تشریف لاتے اور غم گساری کی تصویر بن کر ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو جاتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، اسی سے میں ایک بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے اگر رول ماڈل کوئی ہے، کسی کی سیرت نمونہ ہے، تو وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات و صالحات کی ہیں۔ جی۔ اگر ہماری خواتین کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو جو طریقہ، جو رویہ، جو سلوک جی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے ساتھ کیا، وہی کرنا چاہیے۔ جی۔ اپنے خاوند کی عزت کرنی چاہیے اور ہر درجہ جو ہے وہ ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اسی سے ملتی جلتی بات جی استانہ عالیہ گلہار شریف، جی جو قبلہ مائی صبا عارفہ کشمیر، جی۔ قبلہ مائی صبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ ماجدہ قبلہ جناب جی دامت برکاتہم العالیہ، جی۔ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، علالت شدید ہو گئی، شدید بیمار تھیں، تو ایسے عالم میں کچھ خواتین کی طرف سے انہیں مشورہ دیا گیا کہ قبلہ حضور خواجہ عالم قبلہ حضرت صاحب جی قدس سرہ العزیز کو بلایا جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا ادب کیا۔ یہ آپ کی جو سیرت ہے یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل ہے، آپ کی سیرت۔ جی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نکاحت کہ اس عالم میں ہوں کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ ادھر آئیں گے تو میں ان کا ادب نہیں کر سکوں گی، تو ان کا میری چرپائی کے پاس کھڑا ہونا بھی میرے حق میں سوء ادب ہے، لہٰذا ان کو یہاں بنانے کی تکلیف نہ دی جائے، ان کو زحمت نہ دی جائے۔ یہ ہماری خواتین کے لیے درس ہے۔ جی۔ قبلہ مائی صبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھی، اور خاص طور پر ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک اسوہ کاملہ ہے اور نمونہ کاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال حضور کے لیے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خود نبی پاک نے فرمایا، جب بھی کسی نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بات کی تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ ایسی ایسی تھی، یعنی اعلیٰ اوصاف کی مالکہ تھی، عالمہ فاضلہ تھی، اس کے اندر ایسے ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہ تھا، جی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کے ساتھ میری غم گساری کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری معاونت کی، میری مدد کی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا تو اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بطن سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے اور کسی اور سے مجھے اولاد نہیں دی ہے، وَلَمْ يَرْزُقْنِي مِنْ غَيْرِهَا، اس کے علاوہ کسی اور سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ ہاں، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے حضرت ابراہیم ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، وہ ساری کی ساری ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے بہترین انداز میں آپ نے ان کی فضیلت، ان کی جو خصوصیات تھی اور ان کی سیرت کے گوشوں میں سے ایک گوشہ جو اپنے خاوند کے ساتھ وفاداری تھی ماشاءاللہ، اور پھر قبلہ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی اپنے خاوند کے ساتھ جو وفاداری اور ادب کا جو انداز تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔